منی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کہ عرس سراپا قدس کے موقع پر آپ کے اس گاؤں میں انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے میرے بڑے بھائی پیر سید یاسین باپو قادری مدظل لہ العالی ان کی زبان سے میرے لیے بہت سارے دعائیہ کلمات سنے۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے حق میں قبول کرے، اگرچہ میں اس قابل نہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ کو نعتیں سنائی گئی۔ جناب برادر طریقت شریف محمد شریف پالی سے تشریف لائے انہوں نے، اور بلبل مستجاب نے بھی آپ کو سنایا، اور بہت خوبصورت نظامت میں برادر عزیز ذیشان برکاتی صاحب نے آپ کو اشعار پڑھ کر سنایا، اور بھی لوگوں نے آپ کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب مجھے حکم ہے کئی عنوانات پر گفتگو کرنے کے لیے، اور 1 گھنٹے کا ٹائم ہمارے پاس ہے۔ جتنی وقت میں گنجائش ہے اس پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ عرس کی تقریب ہے، اور صرف 1 رات
بیچ میں ہے اور اس کی اگلی رات شب برات ہے۔ یہ شب برات کیوں ہے؟ یہ راتیں سال میں کچھ ایسی آتی ہے جن راتوں کو خاص ہمیں عبادت کے اہتمام کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ شب برات اور شب قدر کیا ہے؟ جیسے زمین والوں کے لیے دو عیدیں ہیں، عید اور بقرعید، جیسے دو عیدیں ہیں، ویسے آسمان والوں کے لیے بھی دو عیدیں ہیں۔ زمین والوں کی عید دن میں ہے کیونکہ زمین والے سوتے ہیں، اور آسمان والے سوتے نہیں، اس لیے ان کی عید رات میں ہے۔ تو یہ عید ہے فرشتوں کی، جسے شب برات اور شب قدر کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں انسانوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور یہ راتیں جو خاص طور پر آتی ہے، یہ ہم گنہگاروں کے لیے آتی ہے، ہم سیاہکاروں کے لیے آتی ہے، ہم بدکاروں کے لیے آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات، ان دونوں راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر اللہ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی سبھی بخش دیے جاتے ہیں، چند ایک کے سوا سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ جب ان کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو چونکہ لوگوں کو مغفرت کی اہمیت نہیں پتا ہے، میں آج آپ کے سامنے مغفرت کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ مغفرت کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ آپ کو یہ مل جائے گا، آپ کو وہ مل جائے گا، تو لوگ بڑے مچلتے ہیں، لیکن جب کہا جائے ان راتوں میں آپ کی مغفرت ہوتی ہے تو لوگوں کے کان پہ جو نہیں رینگتی، اس لیے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ مغفرت کسے کہتے ہیں اور مغفرت کیا چیز ہے۔ یاد رکھیے، مغفرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ بخش دیتا ہے، اور خدا جس کی مغفرت کر دیتا ہے اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ مغفرت کا صلہ جنت ہے، مغفرت کا بدل جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہے، لیکن مغفرت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر کسی سے نہیں فرمایا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، خدا نے مغفرت کا وعدہ نام لے کر کسی سے نہیں فرمایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مغفرت یافتہ لوگوں کی ایک فہرست موجود ہے، لیکن ایک ہی ہستی روئے زمین پر ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں مغفرت کا اعلان فرمایا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کسی کے لیے مغفرت کا وعدہ اللہ نے نام لے کر کے نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، او کما قال، کہ اللہ جس کو چاہے عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا مغفرت فرمائے گا۔ اسی لیے پوری کائنات مغفرت کے لیے لرزہ برندام ہے۔ جس مغفرت کی میری قوم کو اہمیت نہیں، اب سنیں اس مغفرت کے لیے پوری کائنات ترس رہی ہے، پوری کائنات مغفرت مانگ رہی ہے۔ بلکہ ایمان والوں کی دعا کو یوں بیان کیا گیا کہ ایمان والے جب دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے بھی مغفرت مانگتے ہیں، اور اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت مانگتے ہیں، اور پورے مومنین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن بیان کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے اللہ مجھ خلیل ابراہیم کی مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ دیکھو نبی مغفرت مانگ رہے ہیں، مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ نبیوں کی مغفرت بالکل یقینی ہے، معاذ اللہ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ خدا وحدہ لا شریک کی شان بے نیازی ہے کہ اللہ اکبر، مغفرت کتنی اہم چیز
چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام مغفرت کی دعا کرتے ہیں, خلیل اللہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں مسلمانوں, آج جس مغفرت کی ہمیں اہمیت نہیں, جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ روزی دے دے, اللہ مال دے دے, اللہ اولاد دے دے, اچھی جگہ رشتہ کرا دے, میری جو ہے وہ میرے اتنے کھیت ہے تو اتنے ہو جائیں, اللہ اکبر. ارے یہ سب تو ملنا ہی ہے. یہ کھیتیاں باڑی تو فرعون کو بھی نصیب تھی, یہ مال و دولت تو نمرود کو بھی نصیب تھا. جو کافروں کو ملتا ہے وہ اللہ سے مانگ رہے ہو. اور اللہ اکبر, جس کا وعدہ ولیوں سے بھی علل اعلان نہیں کیا گیا, اس مغفرت کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے, کیا منصوبہ ہے, کیا دعائیں ہیں. آپ کو حیرت ہوگی, یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں میری بات لوگوں کو تلخ لگتی ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ ولیوں سے بھی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے. کسی کا نام لے کر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہی اللہ کی شان ہے. اگر اللہ چاہے تو وہ کسی ولی سے ولایت چھین لے, اور چھین کر اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے. اور ہوا قرآن اٹھا کر آپ پڑھیں, بلعام و باعور, آپ پوچھے علماء سے, یہ وہ ولی تھا بنی اسرائیل کا ولی کہلاتا تھا کہ اس کو اسم اعظم تک یاد تھا, جس کے لیے دعا کر دیتا تھا اس کا بیڑا پار ہو جاتا تھا. لیکن ایک دن قوم کے بہکاوے میں آ کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی, اس کی زبان اس کے سینے پہ آ گئی. قرآن کہتا ہے کتے کی طرح لٹک گئی. میری قوم کو اہمیت کیا ہے مغفرت کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام ولایت پر پہنچ جاؤ. اس وقت بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس لیے کہ جنت میں داخلہ اسی کا ہوگا جس کو ایمان پر خاتمہ ہو اور اللہ جس کی مغفرت فرمائے. اسی لیے تو سرکار غوث پاک جیسا ولی بھی راتوں کو رو کر ایک دعا کرتے تھے, اے اللہ عبد القادر جیلانی کی مغفرت فرما, عبد القادر جیلانی کا خاتمہ ایمان پر فرما, جو آج ہماری دعاؤں کا حصہ نہیں, جس کو رسول پاک مانگتے ہیں, جس کو اماں عائشہ مانگتی ہے, جس کو صدیق اکبر مانگتے ہیں, جس کو مولا علی مانگتے ہیں, جس کو اولیاء اور انبیاء مانگتے ہیں, آج وہ ہماری دعاؤں کا حصہ نہیں. ہم تو کھیتی باڑی مانگ رہے ہیں, ہم تو کمپنیاں مانگ رہے ہیں, ہم تو اچھی کھانے مانگ رہے ہیں, ہم تو اچھی غذائیں مانگ رہے ہیں. اللہ کے بندو, جس کی مغفرت ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا. اور مغفرت کا وعدہ نام لے کر کسی کے ساتھ نہیں. اسی لیے تو آپ کو بتاؤں, حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا علی مرتضیٰ مولائے کائنات شیر خدا. کون علی؟ میں علی کی بات کس منہ سے کروں, میری زبان اس قابل نہیں ہے. اللہ اکبر, علی مرتضیٰ وہ ہے. میں نے کل بھی لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو بتاتا ہوں, سوچو تو صحیح یہ مقام کتنا بلند ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ دور آدم سے لے کر آج کے دور تک کے جو بھی ولی بنتا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنتا ہے, علی کے کرم سے ولی بنتا ہے. ارے جو پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو بھیک میں ولایت عطا کرتا ہو, اس علی کی شان کا عالم کیا ہے. اللہ اللہ, ابھی مولانا پڑھ رہے تھے کہ عباس کے 2 بھائی جنت کے گورنر ہیں. میں کہتا ہوں علی کے 2 بیٹے جنتی جوانوں کے سردار. اس گھرانے کی شان دیکھیں, اس گھرانے کی شان دیکھیں کہ علی مرتضیٰ کے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. علی مرتضیٰ کے دونوں بیٹے وہ ہیں کہ جو نبی کی پیٹھ پہ بیٹھ جائیں تو نبی سجدہ طویل کر دیتے ہیں. علی کے بیٹوں کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے رسول اللہ منبر چھوڑ کر کے جو ہے وہ خطبہ چھوڑ کر کے زمین پہ تشریف لاتے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہہ دوں یہ صرف علی کے بیٹوں کی خصوصیت ہے کہ علی کے دونوں بیٹوں کو اللہ نبی کا بیٹا قرار دیتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری. ابنانا و ابناکم
کسی کے بیٹوں کو اللہ نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، اور علی کے بیٹوں کو اللہ نے نبی کا بیٹا کہا۔ آپ غور کریں، وہ علی مرتضیٰ، علی کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، علی کی بیوی، علی مرتضیٰ کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار۔ پھر خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس کو اپنا بھائی کہا، بھائی تھے بھی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، جس کو نبی غلام کہہ دے کہ تو میرا دنیا اور آخرت میں غلام ہے، اس کو تو مغفرت بات جو لا رہا ہوں، آپ کو وہاں آنا پڑے گا، آج آپ کو وہاں پہنچنا ہوگا۔ جو رسول اللہ کا غلام ہے، حضور جس کو کہہ دے کہ تو میرا غلام ہے، اسے مغفرت کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حضرت اجمل سلطان پوری کا یہ شعر، اللہ ان کی مغفرت کرے، مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ کہتے ہیں جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں، بے فکر ہو گیا ہوں، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے، اور ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے، دیکھو چومنے کا تصور کتنا خوبصورت پیش کیا ہے، ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے، واجب سے سنتوں سے فرائض سے وطر سے، واجب سے سنتوں سے فرائض سے وطر سے، اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ حضور جس کو غلامی کی سند دے دیں، حضور جس کو غلام کہہ دیں، تو اس کو کوئی فکر ہونی چاہیے، کوئی فکر ہو سکتی ہے، لیکن جس کو بھائی کہا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں، علی کو نبی کا بھائی کوئی خطیب نہیں کہہ رہا ہے، علی کو نبی کا بھائی کوئی جلسے کا ناصف نہیں کہہ رہا ہے، علی کو نبی کا بھائی کوئی اللہ اکبر عالم اور فلسفی نہیں کہہ رہا ہے، علی کو نبی کا بھائی وہ زبان کہہ رہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب تو وحی کے بغیر کچھ کہتا ہی نہیں۔ تو نبی نے بھائی کا علی کو تو خدا کے حکم سے۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ ولایت کیا ہے؟ علی جسے پیار سے دیکھ لے وہ ولی ہو جائے۔ ولایت کیا ہے؟ علی جسے پیار سے دیکھ لے وہ ولی ہو جائے۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے، وہ علی مرتضیٰ۔ لیکن سنیوں، عرس کی تقریب میں آنے والوں، آپ نے فضائل مولا علی سنے، اشاروں میں میں نے کہا، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، کوئی تمنا کرتا ہے اللہ مدینہ دیکھنے سے پہلے موت نہیں دینا، کعبہ دیکھنے سے پہلے موت نہیں دینا، عالم بننے سے پہلے موت نہیں دینا، ولی بننے سے پہلے موت نہیں دینا۔ لیکن علی سے رسول اللہ کو محبت کتنی ہے۔ میرے آقا علی مرتضیٰ کو ایک جنگ میں بھیجتے ہیں تو علی کو بھیجتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا۔ حضور دعا کریں، وہ علی کیسا علی ہوگا، کیا محبت ہے علی پاک سے، علی مرتضیٰ سے۔ لیکن اب سنو، حدیث پاک میں آتا ہے وہی علی جس کی نظر ولی بنائے، وہی علی جو پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو ولایت عطا کرے، وہ علی جو حوض کوثر پر ساقی کوثر کے فرائض کو انجام دے، وہ علی جس کی محبت ایمان کی نشانی، جس کا بغض منافقت کی نشانی، وہ علی جس کی محبت حلالی ہو
ہونے کی نشانی، اور جس سے نفرت کرنا غیر شریف ماں کی اولاد ہونے کی نشانی۔ اللہ اکبر، وہ علی جو رسول اللہ کا علم بردار ہے، وہ علی جو فاتح بدر و حنین ہے، وہ علی جو فاتح خیبر ہے۔ اللہ اکبر، ساری جنگوں میں علی جا رہے ہیں، ایک تبوک میں حضور لے کر کے نہیں گئے، اور جب تبوک میں نہیں گئے تو تبوک کی جنگ ہی نہیں ہوئی، جہاں تلواریں ٹکرانی تھی وہاں لے گئے، اور جہاں جنگ ہی نہیں ہوئی حضور قیام پذیر رہے اور جنگ نہیں ہوئی اور واپسی ہو گئی۔ اور لیکن اس پہ بھی رسول اللہ نے کہا کہ میری جگہ اس وقت تمہیں مقرر رہنا ہے، تو روتے ہوئے کہا حضور عورتوں بچوں پہ آپ مجھے مقرر کر کے جا رہے، تو فرمایا کہ تو اس پہ خوش نہیں کہ تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، یعنی جیسے موسیٰ اور ہارون بھائی بھائی تھے، تو اور میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ سے کہہ دوں، کچھ لوگ آج کل اس سے بھی شوشے گوشے نکالتے ہیں، وہ کہا کہ عورتوں بچوں پر مقرر کر کے گئے تو خلافت کا اشارہ کر کے گئے کہ میرے بعد یہ۔ میں کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی کر کے گئے تھے، تو کیا آپ انہیں بھی رسول اللہ کے بعد خلیفہ مانو گے؟ یاد رکھیے، جس کو رسول اللہ نے جو منصب دیا وہ مانے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اور یاد رکھنا حضور جس کو مصلی پہ کھڑا کر دے، رسول اللہ جس کو آگے کر دے، اب اس کو اگر کوئی پیچھے کرتا ہے تو وہ جرأت کر رہا ہے رسول اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی۔ تو رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ ہم نبی کے اس فیصلے کو بھی مانتے ہیں، اور نبی نے اپنی جگہ اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر دیا، ہم نبی کے اس فیصلے کو بھی مانتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیر۔ نبی کا وہ فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں، یہ فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں، کیونکہ حضور نے جو فیصلہ کر دیا ہمیں دونوں فیصلہ، کیونکہ ہم ہوتے کون ہیں انکار کرنے والے؟ ہم تو غلام ہیں، غلام کو جو حکم ہے غلام اس پہ سر تسلیم خم کرے۔ تو بات بڑھ نہ جائے، میں یہ کہہ رہا تھا اپنے عنوان سے ہٹ نہ جاؤں، جلدی جلدی چلیں، اس لیے کہ شروع میں ہی کہا تھا کہ 1 گھنٹے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کا حکم ہے، مجھے اس کا خیال رہے گا۔ لیکن آپ سنیں، وہ علی پاک اتنی شان والے جو غوث پاک کے دادا، جو غریب نواز کے دادا، بلکہ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں نا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولا علی کی شان پڑھیں، تو میں اپنے ذوق کے مطابق پڑھتا ہوں۔ مہاراشٹر میں ہمارے ایک محاورہ بولا جاتا ہے، میں یہ بات پڑھتا ہوں، اگر آپ سن سکتے ہیں اگر ذوق سے تو سن لیں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں علی کون ہے، تو میں مہاراشٹر میں میرے ہاں جو محاورہ بولا جاتا ہے اس کے مطابق کہتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جب کسی کی شان بتانا چاہتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں، اس کو کیسے بولتے ہیں؟ آپ کے گجرات میں کیا لہجے میں بولتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاں مہاراشٹر میں اس لہجے میں بولتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے کہا نا کہ آپ نے فلاں ناظم کو سنا، آپ نے فلاں ناظم کی نظامت سنی، تو آج کل تو ناظموں کے بھی چرچے ہیں نا، آج ان کے بھی وارے نیارے ہیں نا، تو آپ نے فلاں ناظم کو سنا تو کوئی بڑھ کر کے کہتے ہیں ارے اس کو کیا سنتا ہے، تو نے ذیشان برکاتی کو سنا، وہ تو اس کا بھی باپ ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی وہ باپ کیسے بن گیا، ایسے کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ مطلب کیا ہے، محاورہ کیا ہے، محاورہ کیا ہے اس کا؟ محاورہ یہ ہے، مطلب اگر تو نے کسی ناظم کو سنا ہے تو اس کا بھی باپ کا مطلب یعنی وہ اس سے بڑا ناظم ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے کسی نعت خواں کو سنا، وہ کہا شریف پالی کو سن، وہ تو اس کا بھی باپ ہے۔ مطلب کیا کہ وہ اس سے بڑا نعت خواں، یہی کہتے ہیں آپ، یہی ہے، یہ ہے محاورہ۔ لیکن محاورے کی زبان میں آپ کو حقیقت بتاؤں، محاورے میں حقیقت نہیں ہوتی، محاورے میں حقیقت نہیں ہوتی، اظہار کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے فلاں قاری کی قرات سنی تو کوئی کہتا ہے ارے اس کو کیا سنتا ہے، وہ قاری ریاض الدین کو سن، وہ اس کا بھی باپ ہے نا، یعنی کہ بڑا بتانے کے لیے، بڑائی کرنے کے لیے، حالانکہ وہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن باپ کہا تو بات سمجھ میں آئی کہ وہ اس سے بڑا قاری، اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا خطیب، اس سے بڑا مقرر، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ ہندوستان میں رہتے ہو، اب یہ تو محاورہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن میں محاورہ بھی کہتا
ہوں اور حقیقت بھی کہتا ہوں. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں علی کو بیان کرو. میں نے کہا کیسے بیان کروں؟ میں نے کہا سن، تو کیا سمجھتا ہے ایک ہندوستان کی زمین پر احرام پوش ایسا بھی ہے جس نے کبھی احرام نہیں اتارا. لوگ تو 4 دن میں احرام سے تھک جاتے ہیں. جس نے پوری زندگی حالت احرام میں گزار دی وہ لیوا نہیں تھا، وہ وارث دیوا تھا. دیوا لوگوں نے کہا ہاں ہاں اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ ایسا تھا، رہتا تھا ہندوستان میں اور نمازیں پڑھتا تھا حرم میں. میں نے کہا وارث علی کو پہچانتا ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا علی اس کا باپ ہے. باپ دیکھو میں ایسے نہیں پڑھوں گا فضائل اہل بیت. آپ نے مجھے عنوان دیا ہے، میں پوری ایمانداری کے ساتھ، اور آپ سے داد لینے یا فریاد لینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ میری نظر میں اس وقت نجف بھی ہے اور مزار زہرا بھی ہے اور کربلا بھی اور بغداد بھی ہے. لیکن اب آپ جلدی جلدی سن لیں زندہ دلی کے ساتھ. جس کو بات ہضم نہ ہو مجمع سے اٹھے سیدھا بستر پہ جائے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. لیکن اگر سننا ہی فضائل اہل بیت ہے تو مجھ سے سن لیں آپ. لیکن خیرات زہرا لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے وارث دیوا کو جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں. تو کہا علی اس کا بھی باپ ہے. میں نے کہا اور آگے بتا دوں تجھے، اسی وارث دیوا جہاں جس خاندان سے مرید ہے وہ مسئولی ہے، وہ مسئولی کے تاجدار جو ہیں، اللہ اکبر، ان کی ولایت جو ہندوستان میں مسلم ہے، وہ مسئولی والی کے وہ مسئولی والوں کا بھی باپ ہے علی باپ. اور جو سرکار باسا سے ان کو خیرات ملی ہے تو ان کا بھی باپ ہے باپ علی. اور وہ شاہ برکت اللہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ مہریرہ کے شاہ برکت اللہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان سے اللہ کا ذکر سن کر پرندے بھی اللہ کی بولی بولتے تھے. تو لوگوں نے کہا شاہ برکت اللہ ایسا ہے. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے باپ. علی اس کا ہی باپ ہے. لیکن ذرا جلدی جلدی چلوں، اتنی دور دور سے نہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا ایک نام ہندوستان میں سنا ہے، میں نے کہا ہندوستان میں ایک نام سنا ہے جو اپنی نماز جنازہ خود آ کر کے پڑھاتا ہے. اپنی نماز جنازہ خود آ کر کے پڑھاتا ہے. تو کہا ہاں وہ کلیر میں آرام کر رہا ہے، اسے صابر کلیر کہتے ہیں. میں نے کہا علی اس کا بھی علی اس کا بھی. آج میرے مقدس میں ایک نام سنا ہے جو انا ساگر کو چھوٹے سے گھاگر میں سمیٹ لیتا ہے. آج تک سائنسدانوں کی عقلیں حیران ہے کہ انا ساگر گھاگر میں کیسے آیا. میں نے کہا تو معین الدین پر حیران ہے. علی اس کا بھی. ہاتھ اٹھا کے کہ علی اس کا بھی، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی. یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی. داستان اہل بیت کا اجمیر سے میں چلو بغداد. ایک ایسا ولی ہے بغداد میں، ابدال جس کے آنگن میں جھاڑو لگ. جلدی جلدی سے سنیں اور توجہ کریں. ایک ایک جملے میں ہزارہ منقبتیں میرے مرشد کی. وہ عبد القادر جیلانی جس کے آنگن میں ابدال جھاڑو، قطب جس کے در کا شاگرد ہے وہ عبد القادر جیلانی. اللہ اکبر. جو اپنا کاندھا رسول اللہ کو وہاں پیش کرتا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا. اللہ اللہ. اپنا کاندھا معراج میں اپنے نانا کو پیش کرتا ہے تو نانا کہتے ہیں مولا اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا، اس کا قدم سارے ولی اپنی گردن پہ لے.
جیلانی جو ٹھوکروں سے مردے زندہ کرتے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی جو چوروں کو ولی بناتے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی جو فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ وہ عبد القادر جیلانی جو قسم جو بھوکے رہے، توجہ کرنا میرے علی کی شان مجھ سے سن لو، زندگی رہے نہ رہے مگر یہ باتیں ضرور رہے گی، اور صدائے باشکست بن کر یہ ہمیشہ لوگوں کے کانوں میں انشاءاللہ رہتی دنیا تک ٹکراتی رہے گی۔ سن لو کسی بغداد کے فقیر سے سن لو، فضائل اہل بیت زندہ دلی سے سن لو، آتے جاتے خطبہ رہیں گے، آج تمہاری بستی میں کوئی خطیب نہیں، اہل بیت کے دروازے کا سگے بے ہنر آیا ہے۔ وہ عبد القادر جیلانی جو کسی کو چور کو بھی ولی بنا دے، وہ عبد القادر جیلانی جو بھوکا رہے تو اللہ قسمیں دے دے کر کھلائے، اور بریلی کا تاجدار کہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ اکبر۔ کعبہ جس کے چوکھٹ کا طواف کرنے کے لیے آئے وہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، تو لوگوں نے کہا عبد القادر جیسا کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا علی اس کا بھی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ علی اس کا بھی، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی۔ اور اوپر چلے وہ علی رضا جو چہرے پہ نقاب ڈال کے پھرتا تھا اور اپنے انداز میں کہتا ہوں یہ پھرتا تھا، چلتا تھا، بولتا تھا۔ میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے بے ادبی ہے، میں نے کہا بے ادبی نہیں، یہ لہجہ شان یکتائی بیان کرنے کا۔ جو نہیں جانتے زبان انہیں کیا پتا کہ کیا شان یکتائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ علی رضا جو چہرے پہ نقاب ڈال کے پھرتا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہوا اس چلمن کو اس کے چہرے سے ہٹائے تو ایک مرتبہ علی رضا کا میں حسن دیکھوں۔ لوگ دیکھتے تھے، دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، دیکھ کر متقی پرہیزگار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجوسی کا بیٹا 4-5 سال کا، توجہ کر لیں، 4-5 سال کا، لوگوں کو کہتا ہے اے دیوانو اس کے جوان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ میرے نبی کا ایک بیٹا آیا ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ کہا وہ بھی تو بشر ہے، تم بھی تو بشر ہو، اس کو دیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو کہا آل نبی کو دیکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ او مجوسی کے چھوٹے سے بچے، ہم تجھے کیا سمجھائے، بس اتنا کہتے ہیں دیکھ لے، اتنا کہتے ہیں، اتنا کہتے ہیں، اتنا کہتے ہیں کہ دیکھ لے کیا ملتا ہے اس کو دیکھنے سے۔ تو کہا کہ دیکھ لے۔ لوگ کہتے ہیں آل رسول کی محبت سے کیا ملتا ہے، میں کہتا ہوں کر کے دیکھ لے۔ کہا آل رسول کی پالکی اٹھانے سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا اٹھا کے دیکھ لے۔ جوتیاں سیدھی کرنے سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا اٹھا کے دیکھ لے۔ تو کہا کیا ملتا ہے، میں نے کہا میں کہوں گا تو شکایت ہوگی، تو ہی اٹھا کے دیکھ لے، لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا اگر مولانا احمد رضا جوتیاں سیدھی کر کے پالکی اٹھاتا ہے تو وہ زمانے کا اعلیٰ حضرت بنا دیا جائے۔ خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا کیونکہ اس نے دل سے کی تھی پیاری خدمت نور کی۔
اللہ اکبر، کیونکہ اس نے دل سے کی تھی۔ اللہ اکبر، پیاری خدمت نور کی۔ آپ کہیں گے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا دیکھ لے، کیونکہ دیوانے کہتے ہیں دیکھ لے۔ حضرت زلیخا کو لوگوں نے تانا دیا، ایک غلام سے اتنا پیار اچھا نہیں، کیا رکھا ہے یوسف میں؟ تو زلیخا نے کہا دیکھ لے تو پتا چلے کہ کیا رکھا ہے۔ تو کاٹ لیا انگلیاں اور کٹنے کا اثر نہیں ہوا، اور وہ کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ ہاشا للہ، اللہ کی قسم یہ کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا دیکھ لے۔ کہا اس کے دیکھنے میں کیا ہے؟ تو کہا دیکھ، میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں ولی کی چوکھٹ پہ کیا ملتا ہے؟ کہا دیکھ لے۔ اہل بیت کی غلامی سے کیا ملتا ہے؟ کہا دیکھ لے۔ ابو بکر کے نعرے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا لگا کے دیکھ لے۔ حیدر کرار کے نام سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا لے کے دیکھ لے۔ عبد القادر جیلانی کے نام کی مالا جپنے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا جپ کر دیکھ لے۔ اس لیے کہ جو شربت نہ پیے اس کو شربت کا مزہ چکھاؤں کیسے؟ تو پلانا شرط ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھا، یہ سنی پاگل ہوئے جو انگوٹھے چومتے۔ میں نے کہا چوم کے دیکھ، چوم کے دیکھ لے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو اجمیر شریف؟ میں نے کہا جا کے دیکھ لے۔ تو کہا کہ ہاں گئے تو تھے۔ میں نے کہا نا، جس نیت سے ہم جاتے ہیں اسی نیت سے جا کے دیکھ لے تو اورنگزیب کی طرح اپنی داڑھی سے جھاڑو لگانے پہ مجبور ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں نوجوانوں سے بحث مت کیا کرو، کہا دیکھ لے۔ کوئی بحث کی ضرورت نہیں، جس کا مقدر ہے وہ دیکھ لے۔ اور دکھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے اندر طاقت ہے تو خود ہی دیکھ لے۔ آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو لوگوں نے کہا، اس نے کہا وہ چھوٹے سے بچہ تو چھوٹا ہی تھا نا، اس نے کہا یہ ایک انسان کے چہرے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، کیا رکھا ہے؟ کہا دیکھ لے۔ وہ بھی بھاگا، وہ بھی بھاگا۔ اور میرے علی رضا نے جب، میرے امام، میرے مرشد، میرے علی رضا نے جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگ چیخ پکار اٹھے، کیا جلوہ ہے علی رضا کا۔ توجہ، جب علی کا رضا ایسا ہے، میں ذیشان کی طرح تھوڑی کہوں گا سبحان اللہ کو، بالکل نہیں کہوں گا۔ میں تو آپ کے ایمان پر چھوڑتا ہوں۔ میں تو اب نہ میرے بھائی یاسین باپو کی طرح کہوں گا کہ جب سانس بھر جاتی ہے تو سبحان اللہ کہلواتا، نہ واللہ میری سانس کبھی نہیں بھر سکتی۔ میں مر جاؤں لیکن تم سے نہ کہوں، کیونکہ بہرحال میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، عمر میں فرق ہے کیسے، میری سانس نہیں بھرتی۔ اور مجھے یقین ہے جس کا نام لینے سے گئی سانسیں آ جاتی ہے، میری سانس بھرنا بھی نہیں ہے کبھی۔ میں بہت پر امید انسان ہوں، میرا بھائی بھی بہت پر امید، بہت دبنگ۔ لوگ کہتے ہیں بڑا دبنگ آدمی۔ میں کہا علی کا بیٹا دبنگ نہ ہوگا تو اس کا بیٹا دبنگ۔ علی کے خون میں اگر دبنگی نہ ہوگی تو دبنگی ہوگی کہاں؟ ہاں، ارے بدر میں کس کے چرچے ہو رہے تھے؟ 70 مارے گئے تھے بدر میں، اکیلے 35 کو علی نے مارا تھا۔ ہاں یہ بات ہے، لوگوں کو علی اس لیے عزم نہیں ہوتا کہ بہت ساروں کے باپ دادا گئے ہیں علی کے ہاتھ سے۔ ہاں اسی لیے تو لوگ علی علی کرنے نہیں دیتے، علی علی کرو گے تو رافضی ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ اگر عبادت رافضیت ہو جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ ہاں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، ہم صرف علی نہیں کہتے، ہاں علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کے بھی نعرے لگاتے ہیں۔ یہ بھی بات ہے، ہم چور دروازے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی کے سب یار کو مانیں گے، جس کے لیے خیبر میں جھنڈا دیا اس کو بھی مانیں گے، اور جس کو غار میں اپنے ساتھ لے گئے اس کو بھی مانیں گے۔ ہم تو ماننے والے سب کے ہیں، ہم چور دروازے سے آئے نہیں ہیں۔ ہمیں تو صفا کے چبوترے سے دین ملا ہے، ہمیں تو صفا کے چبوترے سے دین ملا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اولاد علی ہو کر پھر ذکر صدیق کیوں کرتے؟ میں نے کہا یہی تو ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ نہ علی حق تلفی کرتا ہے نہ اولاد علی حق تلفی کرتا ہے۔
نبی نے جس کو جو مرتبہ دیا وہی مرتبہ مانتے. بلکہ کسی کے بیٹے نے نہیں کہا جو علی کے بیٹے نے کہا. صدیق اکبر کے لیے علی کا بیٹا کہتا ہے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. تو میں آپ سے نہیں کہوں گا, بات دور نکلی تھوڑا, مجھے معاف کر دیا آپ. جب میرے مولا, میرے مرشد, میرے ماوا, میرے ملجا علی رضا نے اپنا نقاب الٹا, تب لوگوں نے کہا جب علی کا رضا ایسا ہے, جب علی کا رضا ایسا ہے, جب علی کا رضا ایسا ہے تو وہ سراپا علی کیسا ہوگا. جب علی کا رضا ایسا ہے تو وہ سراپا علی کیسا ہوگا. تو وہ چھوٹا سا بچہ مجوسیوں کا جو کہہ رہا تھا اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے, تو لوگوں نے کہا دیکھ لے, تو دیکھا تو 4-5 سال کا یا 7 سال کا بچہ. مختلف روایتیں, بعض نے 4-5 سال کا, کسی نے 7 کا, لیکن جتنی بھی عمر ہو, جو بھی ہو, بہرحال چھوٹی عمر تھی, کھیل کود کی عمر تھی. وہ مجوسیوں کا بچہ پیر پکڑ کے کہتا ہے اب میں گھر نہیں جاؤں گا, اب میں گھر نہیں جاؤں گا. میری ماں بھی تو ہے, میرا باپ بھی تو ہے, میں نہیں جاؤں گا گھر. پھر علی رضا نے کہا جو ہمارے قریب آتے ہیں ہم ان کو بھگا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ عادت سیدوں کی ہے. ارے جو آ جائے صدمے دے کے ہور آتا ہے تو اس کو نہیں بھگاتے, ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاتے ہیں. تو تجھے کیسے بھگائیں گے؟ چل, جب تو نے کہا نا کہ ماں بھی تو, باپ بھی تو پھر تو میرا بیٹا ہے, چل. اور لے گئے اس 4-5 سال کے بچے کو, کلمہ پڑھایا, دین سکھایا, مذہب سکھایا, مسلک سکھایا, سب سکھایا, اور پھر اس کو اپنے وقت کا امام بنایا. اسی امام کو دنیا حضرت سیدنا معروف کرخی کے نام سے یاد کرتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت امام علی رضا, عظمت امام علی رضا, عظمت امام علی رضا. آپ نے کہا کیا علی رضا ہے؟ میں نے کہا علی اس کا بھی نہ, علی اس کا بھی. ایک مرتبہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے علی اس کا بھی. علی رضا ایسا ہے, علی رضا ایسا ہے کہ آ گیا مزہ اس کا ذکر سن کر کے سنیوں کی طبیعت ہری ہو گئی. میں نے کہا اور اوپر چل, ابھی جلوہ باقی ہے, ابھی جلوہ باقی ہے. تو کہا ایک ہستی ہے جس کو مدینے سے لے کر بغداد تک کے ہتھکڑیاں پیر میں ہاتھوں میں ڈال کر کے پیدل لایا جاتا ہے, اور وقت کا بادشاہ ایک زانیہ عورت کو اس کے حجرے میں ڈال دیتا ہے. اگر ایسے کاٹ ڈالوں گا, ایسے مار ڈالوں گا تو میں بدنام ہو جاؤں گا. اس پر زنا کا الزام لگاؤں گا اس سید پر جس کا نام ہے موسیٰ کاظم. کمرے میں جیل میں ڈلوا دیا ایک اندھیرے میں عورت کو. عورت تھی بڑی خوبصورت. امام موسیٰ کاظم نماز میں تھے. اس عورت نے کہا موسیٰ کاظم ایک بار دیکھنا, مجھے دیکھ. آپ نے کہا ٹھیک. اس نے کہا مجھے دیکھ. محققین سے چاہتا ہوں تھوڑا فتوے کے لیے مجھے معاف کرنا, میں اپنے رنگ میں بات کر رہا ہوں. مجھے دیکھ. ٹھیک. ایک نظر ڈالی, وہ زمین پہ گری, بے ہوش ہو گئی. ہوش آیا, وضو کیا, پیچھے امام موسیٰ کاظم کے مصلی بچھا, نماز شروع کی. بادشاہ نے ہنگامہ کیا, موسیٰ کاظم کو میں نے ہتھکڑی ڈالی, بیڑیاں ڈالی, تمہیں اعتراض ہے؟ پتہ ہے وہ کیسا ہے؟ سید ہو کر کیا کیا کام کرتا ہے, سید ہو کر کیا کیا کام کرتا ہے. میں کہوں اگر یہ الزام ہے سیدوں پر بہت بری چیز ہے, لیکن اس بستی میں سنا ہے سید بہت رہتے ہیں. میں آپ کا غلام, آپ کی در کا غلام, آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا. میں جلدی سے اپنی سیادت کا اعلان نہیں کرتا, لیکن اس لیے کہ سیادت کا فائدہ کوئی دنیا میں تو ہے نہیں, اس لیے دنیا والوں کو بتانا بھی کیوں. اس کا اصل فائدہ ہے قیامت میں, اور جہاں فائدہ ہے وہاں والے جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں. سبحان
لیکن یہ جو سید بیٹھے نا میرے سامنے، یہ میرے بھائی لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میں ان سے کہتا ہوں اللہ گواہ ہے میرا رب، قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، میں حسنی بھی ہوں اور حسینی بھی ہوں۔ میرے باپ نجیب الطرفین سید ہے، اس نسبت سے میں حسنی اور حسینی دونوں، الحمدللہ شکر کے طور پہ۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں سید، اگر تو داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکے گا تو لوگ کہیں گے سید ایسے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو نماز کے وقت میں گھر بیٹھے گا تو لوگ کہیں گے سید ایسے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو ہاتھوں میں کڑا پہن کر کے پھرے گا، لوگ کہتے ہیں سید ایسے ہوتے ہیں۔ تو عورتوں سے بے حجاب ملے گا، لوگ کہتے ہیں سید ایسے ہوتے ہیں۔ تو غرور کرے گا، گھمنڈ کرے گا۔ میں پھر کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں بھی سید، منوانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ کہ آپ کو غصہ نہ آئے، اس لیے کہ کوئی غیر سید اس طرح کی آپ سے بات کر بھی نہیں سکتا، آپ ناراض ہوں گے، اس کو حق بھی نہیں ہے، غلام کو کوئی حق نہیں آقاؤں کو انگلی دکھانے کا۔ لیکن آپ کا خادم، آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کے در کا گدا، اتنا ضرور کہوں گا کہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں کا بیٹا ایسا، توجہ کرنا، فلاں کا بیٹا ایسا، بیٹے پہ کچھ گزرے نہ گزرے، باپ کی گردن ضرور نیچے ہوتی ہے۔ اب تم اگر کوئی غلط کام کرو گے میرے بھائی، جبکہ تم کرتے نہیں ہو، لیکن اگر غلط کام کرو گے تو سر کس کا نیچے ہوگا، ذرا اس کا خیال کرنا۔ ہاں، کس کی گردن جھکا رہے ہو؟ داڑھی مڈا کر، نماز نہ پڑھ کر کس کی گردن جھکا رہے ہو؟ اچھے کام نہ کر کے کس کی گردن جھکا رہے؟ میرے بھائی اتنا خیال کرنا۔ میرے اندر تو ہمت نہیں کہ گردن کس کی جھک رہی ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ باپ کی گردن جھکتی ہے بیٹے کے غلط کام سے۔ ایسے مت کرو کہ لوگ کہے کہ سید ایسے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ایسا بن کہ لوگ پکار اٹھے، جب 14 صدیوں کے بعد کا سید ایسا ہے تو کربلا والا سید کیسا ہوا اپنے کردار سے۔ اور یہ بھی کہتا ہوں ہاتھ چمانے کی کسی سے تمنا نہ کرو۔ کوئی ہاتھ تمہارے چومتا ہے تو تمہارا کیا بنتا بگڑتا ہے؟ ارے تمہارے ہاتھ کوئی چومے تو بھی تم سید ہو، کوئی نہ چومے تو بھی تم سید ہو، کوئی جلسے کی تمہیں صدارت دے تو بھی تم سید ہو، کوئی صدارت نہ دے تو بھی سید ہو، تمہیں کوئی مانے تو بھی سید ہو، نہ مانے تو بھی سید ہو۔ اور تمہارے جلوے تو دنیا قیامت میں دیکھے گی، کیونکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب علی اور فاطمہ آئیں گے تو اپنی پوری اولاد کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر کے آئیں گے، اس وقت محشر میں غلغلہ ہوگا، یہ کون اس شان سے آ رہا ہے؟ تو اعلان ہوگا یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ نبی کا بھائی ہے جو اپنی تمام اولاد کے ساتھ اس شان و شوکت سے میدان محشر میں آ رہا ہے۔ اس لیے وہاں صلہ ملنا ہے، وہاں یہاں تو لوگ آپ کو ستائیں گے، گالیاں ہی دیں گے۔ ہاں، پان دکان والا بھی اگر تھوڑی سا جھگڑا ہو جائے تو کہ وہ سید تھوڑی ہے۔ لوگوں کی اوقات اتنی، آپ سے لڑ لیں پھر وہ آپ کا انکار کریں، اور یہی تو بات ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آپ کو ہمت سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا۔ سید مظلوم ہوتا ہے، کربلا والا سید مظلوم، مدینے والا سید امام حسن مظلوم آپ نہیں دیکھتے؟ حسن کو زہر دیا گیا، حسین کو بچوں کے ساتھ شہید کیا گیا، امام زین العابدین کو زہر دیا، امام باقر کو زہر دیا، جعفر صادق کو زہر دیا، حضرت موسیٰ کاظم کے ساتھ کیا کیا وہ بھی تو آپ سن لیں۔ لیکن بہرحال تو وقت کے بادشاہ نے کہا موسیٰ کاظم سے بہت تمہیں پیار ہے نا، دیکھو وہ کیسا سید ہے۔ سب کو پبلک کو جمع کیا، میں دروازہ کھولوں گا تو دیکھنا کیا نکلے گا۔ دروازہ کھلا، پلان طے تھا، پلان طے تھا، عورت ابھی نکلے گی اور کہے گی ایسا ایسا میرے ساتھ کیا۔ عورت باہر نکلی، بادشاہ نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ رات کیا ہوا؟ عورت نے کہا اپنے جیسا سمجھا ہے موسیٰ کاظم کو؟ موسیٰ کاظم کو اپنے جیسا سمجھا ہے؟ تو ہوا کیا؟ تو میں نے کہا ایک نظر دیکھ، تو دیکھتا نا مجھے تو پھسلتا، میں نے کہا ایک نظر دیکھ، سید تھا، ایک ہی نظر دیکھا، کیونکہ ایک نظر پہلی نظر معاف ہے، ایک ہی نظر دیکھا، بے ہوش کیا، اور کیا بے ہوش کیا؟ تو بے ہوش کی تو مجھے ہوش میں لا دیا اور مقام ولایت عطا کر دیا۔ اب میں رقاصہ اور فاحشہ نہیں ہوں،
میرا مقام تو نہیں جانتا کہ میں اسے ایک نظر میں کس مقام پر پہنچا دیا. تو اتنا سا منہ لے کر کے منہ لٹکا کر چلا گیا. موسیٰ کاظم کے عزت و عظمت کے چرچے اور ہونے لگے. موسیٰ کاظم کو لوگ باب الحوائج کہتے ہیں. ان کی چوکھٹ پہ جو جاتا ہے مانگتا ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا. حضرت امام شافعی جیسے لوگوں نے لکھا جو موسیٰ کاظم کی چوکھٹ پہ جا کے پیشانی کو صرف رگڑ لیں اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے, اس کی بدبختی قسمت کی دور فرما دیتا ہے. امام موسیٰ کاظم کی چوکھٹ, کہا واہ کیا موسیٰ کاظم ہے. میں نے کہا علی اس کا بھی, علی اس کا بھی. اب جلدی جلدی چلتے بات ختم کرتے, بات تو جو چلی تھی اسی پر بات مکمل کرتے ہیں. کہا موسیٰ کاظم ایسا. میں نے کہا جلوہ ختم نہیں ہوا. ایک ذات ہے جسے لوگ کہتے ہیں جعفر الصادق, امام جعفر صادق. کہا کون ہے یہ؟ میں نے کہا جلدی سے سناؤ کون ہے. ایک پڑوسی کہتا ہے امام میں گھر بیچنا چاہتا ہوں, آپ میرا گھر خریدو گے؟ آپ نے کہا بالکل خریدیں گے. کہا کتنے میں؟ کہا جنت دوں گا, تو اپنا گھر دے دے. کہا بالکل. کہا بالکل. لکھنا پڑے گا. کہا ہاں میں لکھ کے گھر دیتا ہوں, آپ جنت دیں. امام جعفر صادق نے لکھا میں نے اپنے پڑوسی کا گھر لیا, بدلے میں اس کو جنت دے دیا. اچھا وہ 1857 کے بعد انگریزوں کے پیدا کردہ مولوی نہیں ہوئے تھے, ورنہ وہ اس کو جا کے ورگلاتے ارے یہ تو اپنی طرح بشر ہے, یہ کون سا جنت دے سکتا ہے. لیکن اس وقت کوئی ایسا بدعتی فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا. اس وقت سب کے سب ٹنا ٹن تھے اور سب کا ایمان بھی بالکل ٹنا ٹن تھا, مضبوط تھا. یقین والے تھے, شک والے نہیں تھے. میرے مرشد اجازت کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اس وقت اہل شک کی تعداد نہیں تھی, لیکن اللہ اکبر امام جعفر صادق نے چٹھی لکھ کر کے دے دی. اتفاق سے امام جعفر صادق چلے گئے حج کو گئے, اس کا انتقال ہو گیا. حج کے بعد واپس آئے تو اس کے رشتہ داروں نے کہا یہ گھر تو ہمارے فلاں مرحوم کا تھا. کہا ہاں لیکن ہم نے خرید دیا تھا. کتنے میں خریدا تھا حضرت؟ کہا ہم نے اس کو جنت دیا تھا اور اس کے بدلے انہوں نے ہمیں گھر دیا تھا. اور اس نے چپکے سے اپنی بیوی کو کہا تھا دیکھو لوگوں کی عقیدت یاد رکھنا, عقیدت والوں کو ہی ملتا ہے, شک والوں کو نہیں ملتا. عقیدت رکھو گے تو ملے گا. عقیدت 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 پیدا کرو. عقیدت کے ساتھ مزار پہ گئے تو اللہ کا دوست ہے, بد عقیدگی کے ساتھ گئے تو مٹی کا ڈھیر ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, مانو تو ولی ہے ورنہ آپ کو مٹی کے سوا نظر کیا آنا ہے. ارے وہ تو ولی زمین کے نیچے جنت میں سو رہا ہے. اگر انسان کو مانو تو انسان ہے ورنہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے. شیطان نے یہی تو کہا تھا آدم مٹی ہے میں آگ ہوں. اس کو کیا نظر آیا مٹی کے اندر, لیکن وہاں مٹی نظر آئی ہے. اور عاشق کہتا ہے بے دم سوار سی اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اللہ اکبر. وہاں تو یار کی بات ہوتی ہے. تو کہا کہ اس نے کہا کہ میرا یہ چٹھی خاموشی کے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا, کیونکہ اللہ فرمائے گا کیا لایا تو کہوں گا کہ نبی کے بیٹے سے شفاعت کی اور مغفرت کی ضمانت لے کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد رشتہ داروں نے کہا آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا؟ کہا جو لکھ کے دیا تھا اس کے پاس ہے, میرے پاس کہاں. وہ کہا کہ اب یہ بات کیسے پتا چلے وہ مر گیا. کہا مر گیا تو قبر پہ جا کے پوچھ کہ اس نے کیا سودا کیا تھا. قبر پہ کیا پوچھے گا, جا تو صحیح. جب وہ رشتہ دار گئے تو اس کی قبر پر ایک رکا پڑا ہوا تھا. ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی کہ میں نے جنت دیا, دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ جعفر صادق کا وعدہ پورا ہو گیا. کہا جو جنت بیچے جنت بانٹے ایسا جعفر صادق. میں نے کہا علی اس کا بھی, علی اس کا بھی باپ ہے. جس کی جوتیاں امام اعظم جیسی ہستی سیدھی کرے, علی اس کا بھی. کہا ایسے ہے جعفر صادق. میں نے کہا جلوہ ابھی بھی باقی ہے, جلوہ ابھی بھی باقی ہے. میں نے کہا امام باقر کا نام سنے؟ ہاں, باقر کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنے والا. چیر پھاڑ مسئلہ ایسا سمجھاتے تھے علموں کا کہ لوگ کہتے تھے چیر پھاڑ کر دیا ہے نا. اور ایک ہے زین العابدین. جلدی سے پڑھتا, ایک پڑھوں تو ختم ہی نہیں ہو ہے, اتنے کہ ختم ہی نہیں ہوں گے. ہاں ختم کرنے چلے تھے, ایک چھوڑ کر گئے, اتنے ہو گئے کہ آج ختم ہی نہیں کر پائیں گے. ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے, ان کے ختم پڑھ دیے جائیں گے, لیکن یہ نہیں ختم ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہاں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. یہ بن پانی کے تر رہتے, مرجھایا نہیں کرتے.
زین العابدین کا زین العابدین، نام زین العابدین نہیں، ان کا نام ہے علی ابن حسین۔ زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ عبادت اتنی کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عابد نہیں ہے، یہ عابدوں کی زینت ہے۔ یہ کون ہے؟ عابدوں کی زینت ہے۔ کیا بیان کروں امام جعفر کے والد امام محمد باقر کو اور امام زین العابدین کو کیا بیان کروں، لیکن بس اتنا کہتا ہوں زین العابدین کو سمجھنا ہے۔ ایک بات مجھ سے سن لیجئے اور میں پھر بات ادھوری نامکمل چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا، پھر بعد میں کبھی آپ کو موقع ملے گا تو بات کر لیں گے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں امام زین العابدین کون؟ کربلا کا عینی مشاہد، کربلا کے سارے واقعات کو دیکھنے والے۔ آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ تو بے ہوش پڑے ہوئے تھے، وہ کیا دیکھ سکتے تھے؟ میں نے کہا جتنا دیکھا، جب نہیں دیکھا تو انہوں نے سنا۔ روزانہ سیدہ زینب سفر میں بچوں کو یہی سناتی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے راستے کے اندر تو تیرے بابا نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ نانا کو جا کر پوری داستان سنانا، اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ ذمہ داری تم لوگوں نے پوری کرنی ہے۔ تو وہ بچے کو سنایا کرتی تھی کہ یہ ہوا، ایک واقعہ بتایا کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ کربلا آیا کہاں سے؟ یہ گڑا ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہے لوگوں کو اہل بیت سے آخر کتنا دکھ ہے کہ ہر ننگے دھڑنگے ایرے گہرے کے متعلق کچھ بھی بات کرو لوگ مان لیتے ہیں، لیکن جب نبی اور آل نبی کی بات آئے تو دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی نے چاند کے ٹکڑے کیا، یہ حدیث تو ضعیف ہے، علی نے یہ کیا، یہ حدیث تو ضعیف ہے، حسین نے یہ کیا، یہ روایت تو ضعیف ہے۔ میں نے کہا بھیا تیرا ایمان کیا ہے میں نہیں جانتا، اگر میں ہمت کر کے کہوں تو اتنا کہوں گا تیرا ایمان ضعیف ہے، بلکہ میں تو تجھے بے ایمان مانتا ہوں۔ جو نبی کا انکار کرے، اہل بیت کی عظمت کا انکار کرے، کس منہ سے اس کو مسلمان مانوں؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو کعبۃ اللہ شریف اور مقام ابراہیم کے بیچ حالت سجدہ میں مرے اور میری اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہو، آقا فرماتے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائے لوگوں کا حال یہ ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کربلا کے عین شاہد امام زین العابدین وہ جو 700 رکعت روزانہ نفل نماز پڑھتے تھے، بعض کہتے ہیں 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانیت عطا کی تھی چہرے پر، اللہ اکبر۔ اور کسی سے ملنا جلنا کربلا کے بعد چھوڑ دیا تھا، روتے تھے، صرف روتے تھے۔ لوگ کہتے تھے اتنا کیوں روتے ہو، کیوں اتنا روتے ہو؟ تو کہتے ہیں ارے ایک یوسف کو جناب یعقوب کھو دیں تو روتے روتے ان کی آنکھیں خشک ہو جائے، میں نے تو 14 کے 14 اپنے اقربا کو کھویا ہے، میں نہ روؤں تو کون روئے؟ پوری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، پوری زندگی کبھی نہیں مسکرائے، ہمیشہ روتے تھے۔ امام زین العابدین گھر میں رہتے تھے، کبھی جنگلوں میں عبادت کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا امام زین العابدین سے، زین العابدین مدینہ منورہ میں شمر آیا ہے، شمر، اور شمر کی آمد پر، اس چت قبر کتے کی آمد پر سارے مدینے والوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے ہیں اور نہ اس کو کوئی کھانا دے رہا ہے نہ پانی دے رہا ہے۔ کسی نے یہ بات خوشی خوشی بتائی کہ دیکھو تمہارے گستاخوں کا، تمہارے بابا کے قاتل کا انجام کیا ہوا کہ شمر کے لیے سب دروازے بند کر دیے۔ مورخ نے پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ تو کہا اچھا شمر کے لیے سب نے دروازے بند کر دیے؟ کہاں؟ کہا ہمارا دروازہ کھولا جائے گا۔ دروازہ کھولا، کھانا منگایا، پانی منگایا، اس کو بلایا، کھلایا، اس نے کھایا اور دیکھا شہزادے مجھے پہچانا؟ ہاں بالکل پہچانا۔ تمہیں کیسے بھولوں گا، تم شمر ہو نا، تمہارے کہنے پہ پانی بند ہوا تھا، تم شمر ہو نا، تیرے ہی کہنے پر کیا ہوا تھا؟ بیویوں کی چادریں چھینے گئی، میرے معصوم 6 مہینے کے بھائی کی حلق پر تیر چلا، تو وہی ہے نا شمر جسے حدیث میں چتکبرا کتا کہا گیا۔ پہچانا؟ ہاں پہچانا۔ میرے بابا کی پیٹھ پہ تو نے پیر رکھا تھا نا، تو ہی تھا نا۔ میں جب چلنے کے قابل نہیں تھا تو میرے جسم پہ کوڑے لگانے کی بات تو ہی کرتا تھا نا۔ میرے گلے میں توق تو نہیں ڈالا تھا نا۔ سکینہ کو اور زینب کو ایک ساتھ تو نے یہ کہہ کے باندھا تھا کہ سکینہ اگر جو ہے وہ جھکے گی تو زینب کو تکلیف ہوگی اور زینب اٹھے گی تو سکینہ کو تکلیف ہوگی، تو ہی تھا نا یہ سب منصوبے۔ 3 مرتبہ کوفہ کے بازار میں میری پھوپھی کو بغیر دوپٹے کے تیرے ہی منصوبے کے ذریعے سے پھرایا گیا تھا نا، یہی تھا نا، تو ہی تھا نا۔ جب یہ بات امام زین العابدین کر رہے تھے آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شمر نے کہا زین العابدین تمہیں ایک بات یاد ہے، پھر تم نے کھلایا کیوں، مجھے پلایا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا
یہی تو سیدوں کے خاندان کی ریت ہے. جو تو نے کیا وہ تیرے خون کا اثر تھا، جو میں نے کیا یہ میرے خاندان کی روایت ہے. لوگوں نے کہا اتنا با اخلاق ہے زین العابدین، اتنا با اخلاق ہے زین العابدین، اتنا عبادت گزار ہے زین العابدین، ایسے اخلاق ہے. میں نے کہا علی اس کا بھی، علی اس کا بھی. بات ختم ہوتی ہے، بات ختم ہوتی ہے. لوگوں نے کہا ایک ایسی ہستی ہے جو کربلا میں 72 نفوس لاتا ہے، اپنا خاندان اللہ کی محبت میں کٹاتا ہے، اپنا خاندان اللہ کی محبت میں کٹاتا ہے، سب کو لٹاتا ہے، گھر لٹایا، سر کٹایا اور کوئی احسان نہیں جتایا، پیاسا رہا اوروں کو پلایا، بھوکا رہا اوروں کو کھلایا، یہ سب کچھ ہوتا رہا. اتنا مہان ہے جسے حسین کہتے ہیں. کہا حسین کون؟ تو کہا اجمیر والے کی زبان میں کہوں دین حسین، دین پناہ حسین، شاہ حسین، بادشاہ حسین، یہ ہے حسین. حسین کون؟ جو اللہ کے دین کے لیے اپنا کنبہ لٹا دے، اپنا گھرانہ لٹا دے اور پھر مسکرا کر کہے کہ بتا تو راضی ہے کہ نہیں. بلکہ لوگ یہاں تک کہنے لگے، حفیظ جالندری جیسے لوگ کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہونے نہ دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. گاندھی کہتے ہیں جس قوم میں حسین جیسا لیڈر ہو اس قوم کو پھر کسی کی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. گرو نانک کہتے ہیں حسین صرف مسلمانوں کا لیڈر نہیں، حسین تو ہر قوم کا لیڈر ہے. اگر حسین نے جان نہ دی ہوتی تو اوروں کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہوتی. اس لیے عاشورہ صرف مسلمان نہ منائے، شہادت حسین تو پوری کائنات کے انسان منائے. حسین وہ ہے، حسین دین پناہ، حسین وہ جس کے لیے نبی سجدے طویل کر دیں، حسین وہ اللہ اکبر جس کے لیے جنت کے جوڑے آئے، حسین وہ جس کے لیے جنت کا لباس آئے، حسین وہ نبی جس کو کندھے پہ لے کر گھومے، حسین وہ جو اتنا حسین ہے کہ اللہ اکبر اگر بچپنا ہو تو صدیق اکبر کندھوں پہ بٹھا کر کے کہیں کہ میں تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، نبی کو جو کرتے دیکھا ہے وہی کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تب لوگوں نے کہا حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب سے مالدار ہو گئے، لیکن یہ حسین کیسا ہے جس نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا تاکہ جان بھی لٹا دیا. کیسا ہے حسین؟ میں نے کہا حسین ایسا ہے، لیکن حسین وہ ہے علی اس کا بھی، علی اس کا بھی. اب ختم؟ میں نے کہا نہیں، ابھی اور جلوہ باقی ہے. ایک ذات ہے جسے کہتے ہیں حسن، جس کو کم و بیش 7 مرتبہ زہر دیا جاتا ہے، آخری میں ہیرا پیس کر پلا دیا جاتا ہے. پلانے والے کو اچھی طرح جانتا ہے، اور جب چھوٹا بھائی پوچھتا ہے میرے مرشد بتا نا تجھے کس نے زہر دیا؟ کہا نہیں بتاؤں گا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ پردے ڈالنا عیب پر یہ نبی کے گھرانے کی ریت ہے. وہی ہے جس کو میں جانتا ہوں تو اللہ انتقام لے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو شک کی بنیاد پہ میں کسی کو قتل نہیں کرا سکتا. اللہ اکبر. اسی کو حسن کہتے ہیں. حسن. کہا حسن کتنا حسن ہے؟ تو لوگوں نے کہا حسن اتنا حسن ہے کہ اپنے قاتل کی نشاندہی نہیں کرتا. حسن ایسا حسن ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کے قدموں میں دفن کرنا، لیکن کوئی منع کرے تو امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا. اللہ ایسا حسن حسن ہے. میں نے کہا ایسا حسن حسن ہے علی اس کا بھی. یہ کیا علی کون ہے یار؟ یہ علی کون ہے؟ میں نے کہا نام نہیں پتہ چلا تجھے؟ علی کا مطلب ہوتا ہے آلہ. ہاں. کہا یہ علی کون ہے؟ میں نے کہا جو پیدا کعبے میں ہوتا ہے، شہادت مسجد میں ہوتی ہے. علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کسے ای سعادت، کس کو یہ سعادت میسر ہے؟ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. میرے دوستوں نے کہا یار علی کعبے میں پیدا ہوئے، اس کی کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا امام حاکم نے لکھا
शेख अब्दुल हक ने भी लिखा, मखदूम अशरफ साहब ने भी अपने मलफूजात में कहा, सब ने कहा। मैंने कहा फ़ज़ाइल अमाल में तो ज़ईफ़ रिवायत भी मकबूल है मेरे अजीज़, इतना सब लोगों ने लिखा। मैंने कहा अच्छा एक बात सुन, गौस पाक के घर पे काबा तवाफ करने के लिए आता था कि नहीं आता था? कहा बिल्कुल आता था। मैंने कहा बेटे के घर पे काबा आए तो तुझे हजम है, और बाप काबे के अंदर आए तो तुझे हजम नहीं होता। मेरे भाई जरा अकल से काम तो लेना है। ये शेर तो सब पढ़ते हैं ना, सारे अक्तावे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। बेटे के घर तक काबा चल कर आए, किसी को एतराज है ना? मेरा दोस्त है, फिर सुधर गया वो। हाँ बात तो तूने सही कही है ना। तो अली काबे में आए, शहादत मस्जिद में हुई। बहरल में कोई बहस का दरवाजा नहीं खोलता, जिस किसी को नहीं मानना है तो वो शौक से ना माने, अपने अपने ज़ौक़ की बात है, अपने अपने ज़ौक़ की बात है, अपने अपने शौक की। अली वो है। अली कौन है? अली वो है जिसके लिए नबी ने कहा अंत मिन्नी व अना मिनका, कि तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। अली वो, अब समझे अली? अली इतना बड़ा, ठीक। अब वो अली रात के आखिरी हिस्से में, समझे अली कौन? पूरी गुफ्तगू इसीलिए पड़ी फ़ज़ाइल अहले बैत। अब वो अली जिसके बेटे जन्नत बांटे, आपने सुन लिया, जिसके बेटे विलायत बांटे, जिसके बेटे आंख खोल कर नजर डाल दें तो वली बना दे, वो अली ये मुर्तज़ा रात के आखिरी हिस्से में ऐसे तड़प कर रोते थे, ऐसे तड़प कर, जैसे किसी को सांप मार दे, डस ले तो वो कैसे तड़प के रोता है, अली ऐसे तड़प के रोते थे, कहते थे अल्लाह अली की मगफिरत कर दे, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे। हालांकि वो मगफिरत याफ्ता लोग थे जिनके लिए रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन, मैं उसका इनकार, लेकिन हमें अहमियत बताना है कि जिसकी नमाज असर अगर छूटे तो रसूलुल्लाह उसके लिए सूरज लौटाए, है ना? जिसके लिए सूरज पलट आए, जिसकी नमाज के लिए सूरज पलट आए, जिसको रसूलुल्लाह अपने बिस्तर पे सुलाए, वो रातों को रो कर कहता अल्लाह अली की मगफिरत कर दे, अल्लाह अली की मगफिरत कर दे। अब आपसे पूछता हूं, इतने बड़े बड़े लोग, मैं ये नहीं कहता कि उनको अपनी मगफिरत पे यकीन नहीं था, जो जितना बड़ा होगा अल्लाह से उतना ज्यादा डरेगा। अब आपसे पूछता हूं, वो लोग जिनकी कभी नमाज नहीं छूटी, रात रात भर इबादत करने वाले, अरे कैसा कारिए कुरान, तालिए कुरान, के घोड़े की एक जीन पे कदम रखते हैं तो दूसरे जीन पे कदम रखने से पहले पूरा कुरान मुकद्दस खत्म कर देते हैं। मौला अली कहते हैं कुरान मुकद्दस की कौन सी आयत कहां उतरी मुझे सबका इल्म है, कौन सी सहरा में उतरी, कौन सी खुशकी में उतरी, कौन सी तरी में उतरी, कौन सी सफर में उतरी, कौन सी हदर में उतरी, कौन सी उजरे में उतरी, कौन सी मस्जिद में उतरी, कौन सी मिना में उतरी, कौन सी मुज़दलिफा में उतरी, मुझे कुरान की हर आयत का इल्म है। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते एक मर्तबा अली ने मुझे कब्रिस्तान में बुलाया, और कब्रिस्तान में बुलाकर बा का मतलब क्या है, बा जिसे अब बे कहते हैं ना, अलीफ के बाद बा का मतलब क्या है वो बताया। पूरी रात इशा के बाद से लेकर के फजर तक बा का मतलब समझाते रहे। फिर मेरे कंधे पे हाथ मार के कहा, ओ अब्बास के बेटे, जितना बयान किया थोड़ा है, जो रह गया बहुत ज्यादा है, जा फजर की तैयारी कर। इतने बड़े आलिम को अली कहते हैं, लेकिन वो रात की तारीकी में अल्लाह के खौफ से रोते हैं, खुदा की खशियत से रोते हैं। सुन्नियत तुम्हें क्या हो गया कि तुम शबे बारात में भी जो है वो नहा धोकर इत्र और खुशबू लगा करके घूमते फिरते हो, मगफिरत की दुआ नहीं करते, और दुआ भी की तो इधर उधर देखकर अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर। अरे इस बेतवज्जोही से मांगने वालों को तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बच्चा जब तक के खेलता रहेगा, माँ अपने काम में लगी रहती है। आपको लोग आज लोग कहते हैं मौलाना हम अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह देता नहीं। मैंने कहा कुफ्र ना बका कर, जब अल्लाह ने तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से तुझे कह दिया उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे जो मांगे
مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. تو ماں دودھ کب پلاتی ہے بچے کو؟ ابھی کھیل رہا ہے تو کہتی ہے ابھی برتن دھو لوں, ابھی کھیل رہا ہے تو کہتی ہے ابھی جھاڑو دے دوں, ابھی کھیل رہا ہوں تو شوہر کا کھانا پکا دوں, ابھی کھیل رہا ہے تو ساس کے پیر دبا دوں. میری مائیں اور بہنیں موجود ہے, ماں بولو توجہ دیتی ہے, کھیلتے بچے پر تو ماں بھی توجہ نہیں دیتی, لیکن جب بچہ اتنا گڑ گڑا کے روتا ہے کہ پورا گھر آنسوؤں کی آواز سے گونج جاتا ہے, تو ماں چولہے پر جلتی ہوئی روٹی چھوڑ کر کے بھاگ کر آتی ہے, او میرا لال, او میرا چاند, او میرا لگتے جگر, بتاؤ ماں کب چولہا چھوڑ کر کے آئی؟ اس وقت جب بچے نے رونا شروع کیا, جب بچے نے گڑ گڑانا شروع کیا. نادان, تو ادھر ادھر دیکھ کے خدا سے مانگتا ہے اور کہتا اللہ دیتا نہیں, جبکہ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم. تو مانگ تو ویسے. ماں بچے کو روتا دیکھنے کے بعد سینے سے لگاتی ہے, تو خدا کی بارگاہ میں جب تم گڑ گڑاؤ گے تو خدا کی رحمت بھی سینے سے لگائے گی. مغفرت مانگنا ہے, شب برات میں اعلان ہوتا ہے, او گنہگارو آؤ مغفرت مانگ لو, او مجرمو آؤ بخشش مانگ لو, آج جو مانگو گے دوں گا. اولاد مانگنے والا اولاد مانگ لو, بیٹے مانگنے والوں بیٹے مانگ لو, رشتے مانگنے والوں رشتے مانگ لو, دولت مانگنے والے دولت مانگ لو. اور میرے اللہ کا جو اعلان ہوتا ہے, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ رو منزل نہیں. امام حسین آنسو بہا کر مغفرت مانگے, مولا علی آنسو بہا کے مغفرت مانگے. اللہ کے رسول پوری پوری رات اتنا روئے کہ آنکھیں سوج جائیں, پیر پہ ورم آ جائے. اور میری قوم شراب پینے کے باوجود, جوا کھیلنے کے باوجود, داڑیاں مڈانے کے باوجود, نمازوں کو ترک کرنے کے باوجود شب برات میں بھی پکوڑے کھاتے پھرے, شب برات میں بھی کھاتی پیتی پھرے. بتاؤ کتنا گڑ گڑاتے ہو اللہ کے یہاں. اے گنواڑا کے مسلمانوں, اللہ کے ولی کی اس عرس کی تقریب میں کہتا ہوں, خدا کی عزت کی قسم, ایک بار میرے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ تو دیکھ. میرا خدا وہ ہے جو مردے میں جان پیدا کر دیتا ہے, جو مردے میں جان پیدا کر. ایک بار مانگ کے تو دے. تو کینسر کا مریض ہے, گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں. تیری بیٹی کو رشتے نہیں آتے, گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں. تجھے اولاد نہیں ہے, گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں. واللہ جب یقین کے ساتھ گڑ گڑاؤ گے تو اللہ اکبر, شب برات میں تو وہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے, لیکن دیتا کس کو ہے؟ اگر شرابی مانگے تو بہت ناراض ہوتا ہے, شرابی کو نہیں دیتا. کیوں؟ جب تک وہ توبہ نہ کر لے, کیونکہ شرابیوں سے بہت ناراض ہے. جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا, توبہ نہیں کی, تو گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ, اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھپھی کے ساتھ زنا کیا. شرابیوں بغیر توبہ کے شرابی بخشے نہیں جاتے. ماں باپ کے نافرمان بغیر توبہ کے جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لیں گے بخشے نہیں جائیں گے. اسی طرح اللہ اکبر, دلوں میں کینہ رکھنے والے, جن کے دلوں میں لوگوں کے لیے کینہ ہے, میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ والو دل صاف کرو. دل میں کینہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دل صاف کر کے ایک بار میرے اللہ سے مانگ کے دیکھو, اللہ دے گا. یہ میں یوں کتاب میں پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی, یہ میرا تجربہ ہے, یہ میرا تم مانگ کر تو دیکھ. میری زندگی کے ایسے واقعات ہیں, میں اس کو بطور کرامت بیان نہیں کرتا کیونکہ دنیا کا سب سے بدترین انسان امین القادری ہے, لیکن میں چیلنج کرتا ہوں, جس دن تڑپ کر مانگا میرے اللہ نے دیا. اور میں تم سے کہتا ہوں تم بھی مانگو یقین سے. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم گنہگار ہیں, میں نے کہا دعا کے لیے گنہگار اور نیکوکار کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے. دعا کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے, دعا کے لیے اللہ پہ یقین ہونا شرط ہے. اگر گنہگار بھی مانگتا ہے نا تو میرا اللہ دیتا ہے. وقت ختم ہو گیا, لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو بتاتا, رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں بتاتا, حقیقتاً بتاتا. مانگ کے دیکھ, میرے اللہ سے اگر کافر بھی مانگتا ہے تو میرا اللہ کافر کو بھی دیتا ہے. میں بڑی بات کر رہا ہوں, ذمہ داری سے کر رہا ہوں, جس کو بات کرنا ہے کر لے. میرا اللہ کافروں کو بھی, جو کافروں کو دیتا ہے وہ تجھے نہیں دے گا. تو اپنا تعلق اس سے جوڑ کر کے دیکھ. دور بیٹھا ہے, کیوں دور بیٹھا ہے؟ گڑ گڑا, رو
اسے منا، اسے راضی کر. اور میری قوم کے جوانوں سن لو، یہ بھی آپ سے کہہ دوں، سب کو منانا مشکل ہے. یہ علماء بیٹھے، عوام بیٹھی ہوئی ہے، اگر کوئی ناراض ہو جائے نا اس کو منانا مشکل ہے. کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو منانا آسان ہے وہ میرا اللہ ہے. بہت جلدی مان جاتا ہے کیونکہ پیار بہت کرتا ہے، اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی اس کو پکارتا ہے نا، وہ پکارتا ہے، پکارتا ہے تو گنہگار پکارتا ہے تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. میرے جوانوں، علماء کی دعا لو، سیدوں کی دعا لو، ولیوں کی دعا لو، لیکن تم بھی گڑ گڑانے کی عادت ڈالو. تم بھی گڑ گڑاؤ. تم اپنے لیے جتنے سوزے دل سے مانگ سکتے ہو اتنے سوزے دل سے کوئی تمہارے لیے نہیں مانگ سکتا. میرے اللہ پہ یقین کر. بہت دور چلے گئے، راتوں کو زنا کے مناظر تو کیوں گئی تو وہ ناراض نہیں ہوگا. وہ غیرت والا ہے میرے بھائی. وہ ناراض اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا کچھ بگڑتا ہے، وہ غیرت والا اس لیے ناراض ہوتا ہے. تم شراب پیتے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن غیرت والا اس لیے ناراض ہوتا ہے. وہ بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیز، اور جس سے پیار کرتا ہے اس سے جلدی ناراض ہوتا ہے، اور جس سے پیار نہیں کرتا اس کو ڈھیل دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو گناہ کرنے کے بعد دولت مل رہی ہے سمجھ جاؤ اللہ اس سے ناراض ہے، بہت سخت پکڑ کرے گا اس کی. اور چھوٹی چیز پہ کسی کی پکڑ ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ راضی ہے، اس لیے جلدی پکڑ کر لی تاکہ جلدی سدھر جائے. جلدی سے ہنڈر پڑتا ہے تو آدمی کہتا اللہ میری توبہ. اس کی بارگاہ میں خوب توبہ کرو، خوب معافی مانگو، خوب معافی مانگو، خوب معافی مانگو، خوب معافی مانگو. وہ معاف کرے گا، معاف کرے گا. اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. کیسے گڑ گڑاؤ؟ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پاس گڑ گڑاتا ہے، اس سے زیادہ گڑ گڑاؤ. اس سے یقین سے مانگو کہ میں مانگ رہا ہوں تو مجھے وہ ضرور دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے، اس نے بھکاریوں کو تاجدار بنایا ہے، اس نے ادنا کو اعلیٰ بنایا ہے، اس نے قطرے کو سمندر بنایا ہے، اس نے ذرے کو صحرا بنایا ہے. آؤ اس کی چوکھٹ پر، اس کی چوکھٹ پر آؤ اور مانگو، یقین سے مانگو. شب برات تو مانگنے کی رات ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ ریاکاری نہیں کرنا، دکھاوا نہیں کرنا. یہ منافقت اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. اکیلے میں تنہائی میں رو، گڑ گڑا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ، 2 آنسوؤں کی سوگات پیش کر. ایک بات آخری میں کہی دیتا ہوں کہ وہ کس کس کو نوازتا ہے، کیسے نوازتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، کیسے دیتا ہے. ایک نام ہے ولایت کی دنیا میں. آپ نے ولی کا عنوان دیا، چلو بات پوری کر دوں. اگر سننا چاہتے ہیں بات کروں پوری، ایک بات کر دیتا ہوں پوری تاکہ میری قوم کے جوانوں کو حوصلہ ملے. ہمیں اللہ، اور یہ بھی یاد رکھنا، شب برات میں تو سورج غروب ہونے کے بعد ہی کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن شب برات نہیں ہوتی تو ہر رات کے آخری پہر میں کہتا ہے کہ کیا مانگتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا. اسی لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے رات کے آخری حصے میں مجھے جو نعمتیں دی ہے وہ کسی عبادت سے مجھے نصیب نہیں ہوا. اگر آدمی جان لے کہ رات کے آخری حصے کی شان کیا ہے تو رات کے آخری حصے میں ہمیشہ دعا کرے گا. رات کے آخری پہر میں بہت ملتا ہے. کتنا بھی آدمی پاپی ہو، کتنا بھی پاپی ہو، وہ نوازتا ہے، بہت جلدی نوازتا ہے. بس کوئی آئے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. ایک ولایت کی دنیا میں بہت بڑا ایک ولی ہے، اس ولی کو دنیا کہتی ہے مالک بن دینار. سنا ہے مالک بن دینار کا؟ بہت بڑے ولی ہیں. اتنے بڑے ولی ہیں پانی پہ چلا کرتے تھے. اتنے بڑے ولی ہیں، اوروں کو تربیت کر کے ولی بنائے. مالک بن دینار آپ جانتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں، انہوں نے خود بیان، کئی واقعات ہیں ان کی زندگی کے، یہ انہوں نے خود بیان کیا. کہتے ہیں میں پولیس میں تھا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں پولیس میں تھا، بادشاہ کا پولیس تھا، شراب کا بہت عادی تھا، بہت شراب پیتا تھا. مالک بن دینار کہتے ہیں اگر انہوں نے یہ داستان بیان نہ کی ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا. ہاں یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ولی کیسے بن سکتے ہیں. میں نے کہا میرے عزیز، میرا اللہ ہے جسے چاہے دوست بنا لے. ہاں یہ کسی خاندان کی پراپرٹی نہیں ہے میرے بھائی کہ ابا ولی تھے تو بیٹا بھی ہوگا پھر پوتا بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے. وہ جس پہ کرم کی نظر پڑ جائے ولی ہو جاتا ہے. اور توبہ کرنے والوں کو تو ولی بنا ہی لیا جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین. توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بناتے ہیں.
حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا، بہت عادی تھا شراب کا، اور گانے بھی سننے کا بڑا عادی تھا، بہت عادت تھی گانے سے. تو ایک کنیز ہی گھر میں لا کے رکھی تھی گانے والی، اور شراب بھی بہت پیتا، اور دونوں گناہ بہت بڑے. میرے آقا فرماتے ہیں گانے سننے والے اور شراب پینے والے جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو ان کے چہروں کو یا تو سور کی طرح کر دیا جاتا ہے یا تو بندر کی طرح، اور ان کی قبر میں ان کا چہرہ بھی کعبے کی طرف نہیں رہتا. چھوڑیے، چھوڑ دیجیے، توبہ کر لیجیے، توبہ کیجیے، ولی کی چوکھٹ ہے، اللہ قبول کرے گا. بہرحال جو مالک بن دینار کہتے ہیں شراب پیتا تھا. میری ایک بچی پیدا ہوئی، بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت. میں اس کو گود میں لے کے شراب پیتا تھا. وہ بچی پتہ نہیں 2 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ میرا شراب گرا دیتی تھی، خدا جانے اس میں کیا چیز تھی. اور 2 سال کی ہونے تک وہ مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا. اس کا انتقال ہو گیا تو میں بڑا غمگین رہتا تھا، اور شراب اور زیادہ کر دی تھی بچی کے انتقال کے بعد. یاد رکھنا غموں کا علاج نشے میں نہیں ہے، شراب میں نہیں ہے. غموں کا علاج اللہ سے دل لگانے میں ہے، اس کے رسول کے ذکر میں، اس کے ذکر میں ہے. گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ بے چین نہیں کرتے، سکون نیکیوں میں، نیکیوں میں سکون ہے. نیک کام کرو، سکون ملے گا. اللہ نے نوازا ہے عیاشی مت کرو، اللہ نے نوازا زنا کے اڈے پہ مت جاؤ، اللہ نے نوازا شراب کے اڈے پہ مت جاؤ، اللہ نے نوازا انٹرنیٹ کا غلط استعمال مت کرو. یاد رکھنا جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، وہ چھین لے گا کہیں کے نہیں رہو گے، عتاب کرے گا کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. یاد رکھنا بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے دیکھے، آج اللہ تھوڑا سا نوازے تو لوگ زنا کے اڈوں پہ جاتے. یہ حال ہے لوگ. یاد رکھنا اللہ کے بندو اس کی غیرت کو چیلنج مت کرو. تو مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی کو گود میں لے کے شراب پیتا تھا، مر گئی، انتقال ہو گیا، اور زیادہ پینے لگا. ایک دن شب برات آئی. اس واقعے کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا کہ اس کا تعلق شب برات سے. ایک دن شب برات آئی، میں نے عشاء تک نہیں پڑھا، میں نے عشاء تک نہیں پڑھا. دیکھو اللہ کیسے راستے دیتا ہے نا. اس کے کہ یہ مت سوچنا ہے میں بہت مجرم ہوں، ارے کچھ بھی ہے، تو ہے تو محبوب کا غلام، آ دروازے کھلے ہیں. ہاں یہ کوئی ڈاکٹر ٹیچر کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، میرے اللہ کی چوکھٹ کا. اس نے اپنے دروازے سب کے لیے کھول رکھے، جو آئے اندر آئے. ہاں بس آئے تو صحیح، توبہ کرے، پلٹے. بلکہ خود کہتا ہے میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں رقص کروں. یقین جانے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وجد کروں، رقص کروں. کون سی حدیث؟ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، اس کی لذت تو کوئی لینا. جس کا خدا، ارے ہمارا خدا گونگا بہرا نہیں ہے، مٹی پتھر کا نہیں ہے، دریا سمندر ہمارا خدا نہیں. وہ خدا ہے جو ہماری شے رقص سے زیادہ ہمارے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا قریب ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا. اور کہتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے، حدیث کے الفاظ یہی ہے، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، جیسا کہ اس کی شان ہے. لیکن علماء محتاطین اس کا ترجمہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. ہائے ہائے، یہ میرے اللہ کا انداز. اور وہ حدیث قدسی ایک اور بھی ہے، فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف توبہ کر کے پلٹ آتا ہے تو جنگل میں مرنے والے کو نئی زندگی ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں. آؤ نا آج توبہ کر لو، آؤ میرے اللہ کے دروازے پہ دستک دیں، مانگے اس سے. اور ایک بات آپ کو کہوں، اپنی اوقات دیکھ کر کبھی مت مانگنا، اس کی شان دیکھ کر مانگنا. چھوٹی چیز تو مانگو ہی مت، چھوٹی چیز تو مانگو ہی مت. یہ کوئی بادشاہ کا دربار نہیں ہے. بادشاہ لوگ کیا کہتے ہیں، ایک بادشاہ کے دروازے پہ فقیر آیا، کہا مجھے 1 سکہ دے. بادشاہ نے ہنس کے کہا میری شان کے لائق تو مانگ. 1 سکہ مانگتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا اچھا اپنی سلطنت دے دے. تو کہا اپنی اوقات دیکھ کے مانگ، ہے نا. لیکن یہاں تو کیا ہے، محبوب کا وسیلہ دے کے مانگو. کیا مانگتے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو. کیا مانگتے ہو؟ دولت دے، دولت دے، بچے دے، کاروبار دے. ارے نادان، وہ تو کافروں کو بھی دیا. وہ مانگ جو اولیاء نے مانگا، وہ مانگ جو اللہ والوں نے مانگا. تو مالک بن دینار کہتے شب برات میں عشاء تک نہیں پڑی، میں نے شراب پی، شب برات میں بھی شراب پی، اور شراب کے نشے میں دھوت پڑ گیا. میں نے خواب دیکھا، میں مر گیا، سور پھونکا گیا، قبر سے اٹھا تو میرے پیچھے ایک بھیانک اژدہا، خوفناک اژدہا
اس کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا، وہ مجھے دوڑانے لگا۔ جیسے بھاگنے لگا تو میرے سامنے ایک بوڑھا، بہت خوبصورت بوڑھا آیا۔ میں نے کہا اللہ والے مجھے بچا لے، تو کہا میں بہت کمزور ہوں، اس سے تجھے نہیں بچا سکتا، آگے جاؤ سکتا تیرے کوئی راستہ مل جائے۔ میں بھاگنے لگا تو میں نے جہنم کی آگ خواب میں دیکھی، جہنم کے پہاڑ دیکھے۔ جہنم میں آگ کے پہاڑ ہے، آگ کے پہاڑ، اس پہ چڑھایا جائے گا اتارا جائے گا، چڑھایا جائے گا اتارا جائے گا۔ جہنم کے پہاڑ، آگ کے پہاڑ، اور سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اور شرابیوں کے لیے تو میں دنگ ہوں، جب جہنم کیسے اس کا مطالعہ میں نے حدیث میں کیا، تو جو دنیا میں زنا کرتے تھے نا، زنا، تو ان کے زنا کے عضو سے پیپ بہ بہ کر کے نکلے گا، وہی پیپ شرابیوں کو پلایا جائے۔ نہیں برداشت کر سکے۔ یہ بات کسی مولوی کی کہی ہوئی نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ میرے بھائی، میرے جوان، اپنے حال پہ رحم کر۔ اور زانیوں کو تو حال یہ ہوگا، ساری امت کا آدھا عذاب اکیلے زانیوں کو دیا جائے گا، یعنی پوری امت کو جو عذاب ہوگا اس کا نصف، آدھا حصہ زانیوں کو۔ 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پہ جا رہی، یہ گندی فلمیں تمہیں زنا کے اڈے پہ لے جا رہی، یہ ہیرو کے طریقے پہ چل رہے، یہ زنا کی طرف نہیں۔ اپنی تباہی کا سامان مت کرو، بربادی کا سامان مت کرو۔ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے، زمین کہتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ ایسا مت کرو، بلکہ اسلام تو کہتا ہے جس جگہ پر اجنبی عورت بیٹھ کر اٹھ جائے اور اس کی گرمی بیٹھنے کی باقی ہو تو وہاں مت بیٹھو، وہاں بیٹھو گے تو بھی دل میں زنا کا خیال پیدا ہوگا۔ عورتوں کے سکتے ہوئے کپڑے بھی دیکھنے سے بچو، یہ احتیاط ہے اسلام میں۔ حال پہ رحم کرو، پہلی اور آخری بار دنیا میں آئے ہو، عیاشی مت کرو، آوارگی مت کرو۔ آپ کو حاجت ہے جلدی شادی کرو، اسلام نے شادی کا حکم دیا، لیٹ کیوں کرتے ہو، دیر کیوں کرتے ہو؟ زنا مت کرو، نکاح کرو، نکاح کو فروغ دو، زنا کو فروغ مت دو، تباہی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں مالک بن دینار، پیچھے سے سانپ حملہ کر رہا، آگے وہ بوڑھا نیک پرہیزگار مجھے دکھا، نورانی چہرے والا۔ میں کہا بچا لے، نہیں بچا۔ اس نے کہا میں کمزور ہوں، نہیں بچا سکتا۔ میں نے پہاڑ دیکھے، آگ دیکھی، میں آگ میں گرنے والا تھا تو غیب سے آواز آئی، تو جہنمی نہیں ہے، نکل یہاں سے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہنمیوں والے کام کرتے ہیں مگر وہ جہنمی ہوتے نہیں، اور بہت سارے لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں لیکن وہ جنتی نہیں ہوتے۔ اس لیے کبھی گھمنڈ مت کرنا کہ میں تو پوری رات شب رات میں عبادت کرتا ہوں، میں تو ہر سال حج پہ جاتا ہوں، عمرہ پہ جاتا ہوں، میں تو صدقہ کرتا ہوں، مسجد بنائی، مدرسے بنائے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ نہیں نہیں نہیں، میرے آقا کی حدیث سن لو۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہنمی والے کام کرتے ہیں، جہنم میں جانے والے، لیکن ان کی تقدیر میں جنت لکھی ہوتی ہے، اور زندگی کا آخری دن آتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں مرنے سے پہلے اور سدھر کر چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ان کو جنتی سمجھتے ہیں، لیکن جب زندگی کا آخری دن آتا ہے تو وہ اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی نیکی پہ کبھی تکبر مت کرنا، نمازی ہونے پہ کبھی گھمنڈ مت کرنا، اور میرے سیدوں سے کہتا ہوں کبھی اپنے نسب پہ بھی گھمنڈ مت کرنا۔ تمہارا بھائی ہوں، خادم ہوں، برا مت ماننا، کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کا نسب پوری امت کو معلوم ہے، وہ سیدہ فاطمہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی، چکی چلاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے، کھانا پکاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے۔ ان کو کبھی اپنے نسب پہ گھمنڈ نہیں تھا کہ وہ تو نبی کی بیٹی تھی، ان کے نسب میں کوئی شک نہیں تھا، نبی کی بیٹی تھی۔ آپ کو بتاؤں، امام جعفر صادق، آپ نے سنا نا، لوگوں کو جنت بانٹتے تھے، لیکن جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو کہتے تھے لوگوں وعدہ کرو اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دینا، اور اگر میری ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ لوگ کہتے تھے امام آپ تو سید ہیں، فرماتے اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں، اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ یہ وہ لوگ تھے میرے عزیز، گھمنڈ کی کوئی اجازت نہیں، نہ دولت پر، نہ جوانی پہ، نہ عزت پہ، نہ علم پہ، نہ نسب پہ، کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ گھمنڈ ہمیں کیا زیب دیتا ہے، ہماری تو ابھی مغفرت نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا اویس قرنی
ایک کچرے کی کنڈی پر چندی اٹھانے کے لیے گئے پیون لگانے کے لیے، کتا بھونکنے لگا، کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے مت بھونک، تیرے نصیب کا تو لے، میرے نصیب کا مجھے لینے دے۔ اور رہی بات اے کتے رہی بات افضل کون ہے، تو یا میں، تو یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ فیصلہ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے دعا کروانے کے لیے حضور نے مولا علی اور فاروق اعظم کو بھیجا کہ میری امت کے لیے اس سے دعا کروا۔ حضور جس سے دعا کروائے وہ ویس کرنی کہتے ہیں کتے تو افضل ہے یا میں افضل ہے، یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا۔ اگر قیامت میں اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور میں پل صراط سے گزر کے جنت میں چلا گیا تو میں افضل ہوں، ورنہ تو مجھ سے افضل ہے۔ اگر میری مغفرت نہیں، ویس کرنے کی مغفرت نہیں، تو مجھ سے افضل ہوگا، اور میری مغفرت ہو گئی تو پھر میں تجھ سے۔ دیکھو نا کس بلا کی میں سے ایسا فلمیں دیکھ کر کے بے خبر ہو، شراب پی کر کے گھمنڈ میں ہو، اویس کرنی جس کی دعا کی برکت سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میری مغفرت ہو گئی، میں پل صراط سے سلامتی سے گزر گیا تو اے کتے تجھ سے افضل میں ہوں۔ اپنے حال پہ رحم کرو، آسان نہیں ہے دین مذہب، سب آسان سمجھ رکھا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دو کیا دیکھا جائے گا؟ گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے، تم کیا دیکھ لو گے؟ کیا دیکھ لیں گے ہم؟ کچھ نہیں۔ ہمارے کہنے پہ تو کارپوریٹر بھی نرم نہیں ہوتا، وہ قادر و قہار جبار جب اپنی عدالت کوئی کرسی پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں عمل دیکھا جائے گا، ایمان کے بعد عمل۔ تو کہا کہ تو جہنمی نہیں ہے مالک بن دینار، جہنم میں مت گر، نکل، آگے بڑھ، آگے بھاگ، ہو سکتا ہے تیرے بچنے کا انتظام ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہاں بچوں گا؟ تو کہا کچھ امانتیں مومنوں کی آگے ہے، آگے جا۔ جب میں آگے گیا تو میں نے ایک چاندی کا پہاڑ دیکھا جس کو تراش کر خراش کر بہت خوبصورت بنائی گئی تھی عمارت، اور اس میں پردے لٹکے ہوئے تھے، خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے اس کے اندر گھسنا چاہا تو فرشتوں کی آواز آئی خوبصورت، اٹھاؤ پردے، اٹھاؤ پردے، وہ آ رہا ہے جس کی امانت اس کے اندر موجود ہے۔ تو میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا بہت خوبصورت خوبصورت بچے تھے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا مسلمانوں کے بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، ہمیں یہ رکھا جاتا ہے۔ میری بیٹی مجھے یاد آئی، تو سامنے سونے کے پلنگ کے اندر وہ جھولا جھول رہی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ میری بیٹی نے مجھے دیکھا تو پکار کے گئی ابا، اور میری گود میں آ گئی، میری گود میں آ کے بیٹھی۔ کہا ابا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ ابا آپ پلٹتے نہیں؟ ابا آپ پلٹ نہیں جاتے؟ شراب سے توبہ نہیں کر لیتے ابا؟ میرے اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آتے؟ تو کہا بیٹی یہ کیا منظر ہے؟ کہا وہ جو اژدھا ہے نا، اژدھا وہ آپ کا برا عمل ہے، وہ بوڑھا تھا نا جو خوبصورت، وہ آپ کی نیک اعمال ہے۔ آپ پلٹ آئیے، اللہ آپ کو پلٹانا چاہتا ہے، پلٹ آئیے۔ کہا جیسی میری آنکھ کھلی میں تھر تھر کانپ رہا تھا، اسی شب برات میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنا کہا؟ اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے اللہ نے مجھے صرف معاف ہی نہیں کیا، مقام ولایت بھی عطا کر۔ آؤ اللہ کی طرف پلٹے۔ شب برات میں اپنے لیے بھی کچھ مانگ لینا، اور آپ کے اس خادم کے لیے جو آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے کی تمنا رکھتا ہے، میرے لیے بھی مانگ لینا۔ میرے اللہ نے مجھے سب دیا ہے، بس ایک چیز میرے لیے مانگ لینا، میرے لیے امین القادری کا خاتمہ مدینے میں بالخیر ہو جائے، اور 2 گز زمین میرے محبوب کے قدموں میں مل جائے، بس اتنا مانگ لینا۔ باقی کا معاملہ ان کے ہاتھ ہے۔ حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، 2 کریموں میں گنہگار کی بنائی ہے، بس ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ ایک ہی تمنا ہے اب، اور کوئی تمنا نہیں، اور کوئی تمنا نہیں، اور ایمان پہ خاتمے کی کسی کی گارنٹی نہیں۔ ایک محدث جس کو 30,000 حدیثیں یاد تھی، اس نے ایک عیسائی کو کہہ دیا او کافر کے بچے چل ہٹ، اللہ نے اسی پر اس کا ایمان چھین لیا۔ یہ ہے، اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو ذلیل مت سمجھو، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اللہ ہماری بگڑی بنائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ مجھ سے بھی زندگی میں جب بھی جہاں جو غلطیاں اللہ معاف کرے، آپ کی بھی غلطیاں معاف کرے، اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔